الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی آپ کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بہرحال اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ کلکتہ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اذان کے دوران اگر ایک لفظ کو 3 مرتبہ کر دے تو کیا اذان دہرانی ہوگی یا وہی پوری کرنی ہوگی؟ اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ خلاف سنت طریقے پر عمل کیا، اس لیے اذان شرعاً درست ہو جائے گی، اذان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آئندہ اس طرح کرنے سے احتراز کرنا چاہیے اور اذان کی جو شرعی مسنون ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق ہی کلمات کہنے چاہیے، اس سے کم یا زیادہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کا دین مہر ادا نہ کرے، اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کر سکے اور اپنی بیوی کو کہے کہ ہم نہیں دے پائیں گے، میری مجبوری ہے، ایسے میں وہ شخص گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اگر بیوی پر پریشر ڈالتا ہے یا دباؤ ڈالتا ہے اور مہر معاف کرانے کے لیے اس کے اوپر اس طرح کا معاشرتی یا سماجی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مہر معاف ہو جائے، تو اس طرح شرعاً مہر معاف نہیں ہوتا۔ یہ مہر معاف کرانے کا شرعاً ناجائز طریقہ ہے اور اس طرح لحاظ میں، شرما شرمی میں، مروت میں، دباؤ میں یا ایموشنل بلیک میلنگ میں یا مروت کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی سے مہر کو معاف کرانے کی کوشش کرے تو اس طرح شرعی اعتبار سے، فتوے کی روح سے، فقہی طور پر مہر معاف نہیں ہوگا۔ اب ضروری یہ ہوگا کہ اگرچہ اس انداز میں بیوی نے مہر معاف بھی کر دیا ہو تب بھی شرعاً شوہر پر فرض اور لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو ادا کرے۔ اب اس کے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ آگے اس کی مرضی ہے، وہ قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے، صدقہ و خیرات کرنا چاہے کر لے، شوہر کو واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ کار کہ شوہر اس کے اوپر کسی قسم کا لحاظ یا شرما شرمی یا دباؤ یا پریشر ڈالے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے مہر معاف بھی نہیں ہوگا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ استطاعت اگر نہیں ہے تو بھائی پوری زندگی کوشش کرتا رہے، قرضہ ہے، قرضے کو ادا کرنا ہے اور قرضے کی ادائیگی کے اندر یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے، ہاں آج نہیں ہے، کل نہیں، پرسوں اس کے لیے کوشش کرے، جو کچھ ملکیت موجود ہے وہ ملکیت اس کے حوالے کرے، آہستہ آہستہ ادا کرے، قسطوں میں ادا کرے، یہاں تک کہ اگر مر گیا تو ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اور ادائیگی کا کوئی انسان اگر پختہ عزم رکھے، ارادہ رکھے تو اللہ رب العزت مدد اور نصرت فرماتے ہیں، ادا کروا ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں 2 کام کر لے، نمبر 1 کام یہ کرے کہ دل کے اندر ادائیگی قرض کی نیت رکھے، نمبر 1، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ ادائیگی قرض کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش، کاوش، محنت اور جد و جہد کرتا رہے، ایک دن آتا ہے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی طرف سے محنت کرے، نیت خالص ہونی چاہیے، اور جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے تو وہ کوڑھن لگ جایا کرتی ہے، اس کو ایک خاص فکر ہوتی ہے، لگن، ایک مشن بن جاتا ہے، مشنری بن کر کے انسان محنت نظریاتی طور پر کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ رب العزت سے مانگنے کا اور اللہ رب العزت سے قرض کے اتارے جانے کا جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسے اختیار کرے، مانگنے کا ایک وتیرہ اختیار کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا خدا کے سامنے رات کو بھکاری بن کر کے بھیک مانگے، دن کے اجالے میں وہ قسمت کا سکندر نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہوتا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وہ حدیث کا مسنون جملہ ہے۔ پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو اور یہ جملہ وہ بار بار ادا کرتا رہے، اپنا ربط اللہ کے ساتھ رکھے، تعلق رکھے، گڑ گڑائے،
آہوزاری کرے، راز و نیاز کرے، مصلی بچھا کر گھر کے آنگن میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، مانگے اللہ پاک سے، ممکن نہیں ہے کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ رزق میں فراوانی نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ رزق میں کشادگی نہ ہو۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام یہ اگر روزانہ رات کو کرے تو انشاءاللہ اس طرح سے بھی اس کا قرض ادا ہوگا۔ قرض ادا ہونے کے جتنے وسائل ہیں بروئے کار لے آئے، محنت پوری کرے، جدوجہد پوری کرے، ہمت سے کام لے، اللہ سے مانگے۔ یہ ٹوٹل 3 کام ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا، نیت خالص رکھنا کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوشش کرو، ادا کرنے کی کوشش کرو، تو پھر آگے سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ادا کروں۔ ارے بھائی، آپ کے پاس نہیں 4 آنے ہیں، 1 روپیہ ہے، 2 پیسے ہیں، اگر تم اتنا ادا کر سکتے ہو تو اس کی کوشش جاری رکھو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت تو کوالٹی دیکھتے ہیں نا، کوانٹٹی تو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت تو یہ نہیں دیکھتے پیسے اس کے پاس کتنے زیادہ ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہاں معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں 1 پائی پیسہ اور 1 خرب روپیہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے، اپنی طرف سے بھرپور جد و جہد کرے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قرض ادا ہوگا، خدا رزق میں کشادگی اور فراوانی عطا فرمائے گا۔ سعدیہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ درسقرآن.com پر ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ روز محشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تزوج الودود الولود، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے اللہ نے قرآن کریم میں بچے کی رضاعت 2.5 سال بیان فرمائی ہے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو عورت کی، یعنی عورت کو دودھ آتا ہو، تو کیا 2.5 سال مکمل کرنے چاہیے بچے کی رضاعت کے، یا عورت بغیر کسی وجہ اور مجبوری کے پہلے بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کیا بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ پوری کرنا، دیکھیں 2 سال قرآن کریم کے اندر حولین کاملین کے الفاظ آتے ہیں، 2 کامل سال پورے کرنا یہ رضاعت کی مدت ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی دودھ چھوڑا دیتا ہے تو شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ البتہ کئی اور آیات اور احادیث تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 2.5 سال مدت رضاعت ہے۔ اب اگر رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت چل رہی ہے، جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے پورا ہونے سے پہلے دوسرا بچہ وجود میں آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر پہلے کا دودھ چھوڑا کر کسی جانور کا یا ڈبے کا دودھ اس کو پلایا جائے، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب شوہر نیا بچہ پیدا کرنے کا بولے جبکہ پہلے بچے کی رضاعت مکمل نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بچے کی رضاعت بغیر مجبوری کے راستے میں چھوڑی جا سکتی ہے؟ میرا شوہر مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور وہ اولاد جلدی چاہتا ہے کیونکہ اسے بیٹے چاہیے اور اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے۔ برائے مہربانی فرمائے کہ عورت اپنی بیٹی یا بچے کی رضاعت پر ڈٹ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے صرف یہ کام کرنا کہ بچے کی خواہش میں، یعنی آپ کا شوہر صرف اور صرف بیٹا چاہتا ہے اور بیٹے کی طلب میں یہ اقدام کرتے ہیں، تو یہ بیٹے کی طلب کے اندر یہ اقدام اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر اللہ پاک بچہ عطا کر دیتے ہیں اور پہلے بچے کی دودھ پلائی کی جو مدت ہے اس کے مکمل ہونے سے پہلے اگر دوسرا بچہ وجود میں آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پہلے بچے کا دودھ چھوڑا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر بچے کی جو رضاعت کی یعنی دودھ پلانے کی مدت ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ زوجہ عبداللہ صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے بچے پیدا ہوتے ہی اسے خرچی ملتی ہے، وہ بچے کی امانت تھی نا، تو وہ بچے پر ہی خرچ کی جائے یا ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بچے کے لیے پیسے دیے گئے تو وہ دراصل بچے ہی کی ملکیت ہے، اور جب وہ بچے کی ملکیت ہے تو ان پیسوں کو انہی پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان کے کپڑے لینے، ان کا دودھ خریدنے،
ان کے کھانے پینے کی چیز خرید رہے ہیں، ان کے استعمالی اشیاء کو خرید رہے ہیں، ان کے کھلونے وغیرہ خرید رہے ہیں، تو جو کچھ بچے کو دیے گئے ہیں وہ بچے ہی کی ملکیت ہے اور بچے ہی کے استعمال میں لانا شرعاً ضروری ہے۔ ام ادریس صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے، روزے میں ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، مثلا انگلی سے خلال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے ناک میں پانی چلا جائے۔ یہ مسئلہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، پوچھنا یہ کہ اس سے پہلے جو رمضانوں میں روزے رکھے وہ اس طرح ہو گئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں اصل بات یہ کہ روزے کی حالت میں غسل کے وقت میں جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں پر پانی پہنچانے کا حکم نہیں ہے کہ آپ ناک کے نرم حصے تک پانی کھینچ کر کے لے جائیں، یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس سے روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے ناک کی راہ سے پانی پہنچا دیا، ناک کے راستے سے پانی پہنچایا، تو یاد رکھیں صرف اور صرف اوپر پانی کھینچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں، مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، بلکہ اس وقت روزہ فاسد ہوتا ہے جب ناک کے راستے سے پانی پہنچانے کی صورت میں پانی حلق کے نیچے اتر جائے، حلق سے چلا جائے، تو پھر ایسی صورت میں، اور روزہ بھی یاد ہو ساتھ ساتھ میں، اور آپ نے ناک کے راستے سے پانی کھینچا اور وہ اوپر گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، تو جا کر کے روزہ فاسد ہوگا۔ صرف اور صرف اوپر پانی کھینچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو ذہن کے اندر رکھے۔ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلا جائے گا اور پھر وہ حلق سے نیچے نہ اترے، اس لیے پھر روزے کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ناک کے راستے سے پانی زیادہ اوپر نہ کھینچا جائے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین سے ہاتھ سہارے کے ذریعے سے اٹھتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ اس طرح نہیں اٹھنا چاہیے، آپ صحیح طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں آپ نے جو سنا ہے یہ شرعی اعتبار سے بالکل صحیح سنا ہے، بغیر عذر کے زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی زمین پر ہاتھ لگا کر ہاتھ کے سہارے کھڑا ہوگا، نماز پھر بھی صحیح ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ، مسنون طریقہ اٹھنے کا یہی ہے، بغیر سہارے کے اٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی زمین سے سہارا لگا کر کے بھی اٹھ جاتا ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ ہما صاحبہ نے کوئٹہ سے پوچھا ہے، کیا سوئے بغیر تہجد ہو جاتی ہے، اور اگر کوشش کے بغیر بھی نیند نہ آئے تو کیا تہجد ہو جائے گی؟ یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے سونا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ بالکل غلط بات مشہور ہوئی ہے کہ تہجد اس وقت درست ہے جب پہلے سو جائیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے، فرض کرو کہ اس کا کام ہی رات کو جاگنے کا ہے، رات کے وقت نائٹ ڈیوٹی جس کو بولتے ہیں، تو اگر سونا ضروری ہے تو پھر اس کی تو گویا تہجد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ چوکیدار ہے تو گویا کہ وہ تو تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ سونا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام کا جو معمول لکھا جاتا ہے، تو بھائی وہ تو پوری رات عبادت کرتے تھے۔ موطا وغیرہ کے اندر جو روایتیں آئی ہیں اس کا حاصل یہ کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، تو آخر شب عبادت کرنے کی وجہ سے وہ کچھ سستانے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اس دوران میں ان کی آنکھ بھی لگتی تھی، سو بھی جاتے تھے، پھر وہ اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ پوری رات عبادت کرنا، یا شام ڈھلے چونکہ وہ کام کاج کھیتی باڑی سے تھکاوٹ کی وجہ سے آ جایا کرتے تو نماز کے بعد سو جاتے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ جاتے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا تہجد اس وقت تک ہو نہیں سکتی ہے جب تک کہ نیند نہ کرے، جب تک کہ سوئے نہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ امجد علی صاحب نے ریاض سعودی عرب سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ایک سوال ہے میرا، جو حضرات صفا مروہ کے اندر کینچی سے کٹ لگاتے ہیں کیا اس سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ اچھا، صفا مروہ کے دوران میں جب مروہ پر انسان سعی مکمل کرتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ کینچیاں لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح انہوں نے مسئلہ پوچھا، لیکن واضح طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، چند بال ادھر سے اور چند بال ادھر سے کاٹ لیے اور چوتھائی سر کے بالوں سے بھی کم ہوئے تو ایسی صورت میں آپ حلال نہیں ہوں گے، آپ ابھی تک بدستور حالت احرام کے اندر ہیں، اور جب آپ حالت احرام میں ہیں، آپ کا احرام نہیں کھلا اور آپ بدستور محرم ہیں، حالت احرام کے اندر ہیں، تو تمام کے تمام ممنوعات احرام کی پابندی برقرار رہے گی۔ اس لیے 1/4 سر کے بال کاٹنا شرعاً لازم ہے، فرض ہے۔ جب تک 1/4 سر کے بال نہیں کٹیں گے، چند بال ادھر سے لے لیے، چند پیچھے سے لے لیے، چند ادھر سے لے لیے، اور آپ نے سمجھا کہ آپ حلال ہو گئے، اس طرح سے آپ حلال نہیں ہوتے۔ 1/4 سر کے بال کاٹ لیے
تو پھر شرعاً آپ حالت احرام سے نکل جائیں گے اور اس سے پہلے آپ نہیں نکلیں گے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو ہے حالت احرام سے نکلنے کے لیے فرض درجہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن کافی یہ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے بقدر کاٹنا یہ سنت ہے، پورے سر کے بال کاٹنے چاہیے، لیکن چلو صرف فریضہ ادا کرنے کے لیے، حالت احرام سے نکلنے کے لیے، حلال ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ چوتھائی سر کے بال آپ کاٹ لیں۔ ویسے اصل شرعی حکم کیا ہے؟ اصل شرعی حکم تو یہ کہ پورے سر کے بال کاٹے جائیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یا تو حلق ہو، گنج کروا لیا جائے، بلیڈ پھروا لیا جائے، مشین پھروا لی جائے، یا پھر قصر کا مطلب یہ کہ بال چھوٹے کرنے، اور بالوں کے چھوٹے کرنے کا معیار کیا ہے کہ ایک پورے کے بقدر بال پورے سر سے آپ کٹوا لیں۔ یہ ہے اصل شرعی حکم، یہ ہے اصل شرعی طریقہ۔ لیکن اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا تو کم از کم درجے کی اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بال کاٹنا ضروری ہے۔ جب تک ایک چوتھائی سر کے بال آپ نہیں کاٹیں گے اس وقت تک آپ حالت احرام سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ حلال نہیں ہوں گے، تمام احرام کی پابندیاں آپ پر برقرار رہیں گی، آپ بدستور حالت احرام کے اندر اور محرم رہیں گے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اکبر جتوئی صاحب نے جیکب آباد سندھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ موبائل اکاؤنٹ میں بیلنس رکھنے سے فری منٹس ملتے ہیں اور اکاؤنٹ سے بیلنس بھی نہیں کٹتا، تو کیا یہ سود میں شمار ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ واضح طور پر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، اور یہ جو جس آپ آفر کا ذکر کر رہے ہیں اس میں جو صارف کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر رکھی ہوئی جو رقم ہوتی ہے اس کی حیثیت شرعاً قرض کی ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی منٹس ملتے ہیں اور قرض پر جو بھی آپ کو نفع مل رہا ہے، یہ نفع کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ سہولت کی شکل میں، فائدے کی شکل میں، فری منٹس کی شکل کے اندر ہو، یہ سارے کا سارا نفع لینا جائز نہیں ہے۔ یہ دراصل سود ہے، شرعاً حرام ہے، اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ اختیار کرنا اور اس کو فیسلٹیز کا یا حلال درجہ دے کر کے اختیار کرنا شرعاً بالکل غلط ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ آج کل یہ جو موبی کیش کی صورت میں جو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اس میں جو اضافی منٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں شرعاً وہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ لاہور سے حسان عارف صاحب نے یہ پوچھا ہے، کیا فرض نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ گنجائش تو ہوگی، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھئی اللہ رب العزت نے نماز تو اعلیٰ ہے نا، تو اللہ نے نماز کے اندر جو اذکار مسنون طور پہ رکھے ہوں گے تو وہ سب سے اعلیٰ ہی رکھے ہوں گے نا، تو آپ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ متفق علیہ چیز کو چھوڑ کر کے اختلافی چیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو چھوڑ کر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ، ائمہ، فقہاء، صحابہ، تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین پڑھتے پڑھاتے آئے، اولیاء کرام، بزرگان دین، آپ ان سب کو چھوڑ کر کے کوئی اور پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اگرچہ جواز ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ افضل وہی ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، لہذا اسی ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہما مصطفیٰ صاحبہ نے کوئٹہ سے جو مسئلہ پوچھا ہے میں نے جواب دے دیا کہ تہجد سوئے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نائلہ اعظم صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، اگر کسی شخص کی کمائی حلال نہ ہو یا حلال اور حرام مکس ہو یا حرام کا شبہ ہو تو ان سے ہدیہ لے سکتے ہیں یا ان کے گھر کھانا کھانے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے کئی ساری باتیں پوچھی ہیں۔ ایک بات آپ نے کہ حرام کا شبہ ہو، تو صرف شبہ ہونے سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ خاص طور پر آپ کے لیے ہدیہ لینا یا تحفہ لینا یا کھانا کھانے کے لیے جانا شرعاً جائز ہے۔ صرف اس وقت کھانا کھانا یا تحفہ اور ہدیہ لینا آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا جب کہ دو صورتیں ہوں، دو میں سے کوئی ایک، یا تو یہ ہے کہ اس کی پوری آمدنی حرام ہو، پوری کی پوری آمدنی حرام ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پوری آمدنی حرام نہیں لیکن غالب اور میجورٹی، زیادہ تر اکثریتی آمدنی جو ہے وہ اس کی حرام ہو۔ تو اگر اکثریت آمدنی حرام ہے یا پورے کی پوری مجموعی آمدنی حرام ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے تحفہ لینا، ہدیہ لینا، آپ کے لیے دعوت کھانا شرعاً جائز نہیں۔ لیکن اگر
غالب حلال ہے، میجورٹی حلال ہے، اکثریت آمدنی حلال ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے دعوت کی اور تحفہ اور ہدیہ لینے کی گنجائش ہے۔ دوسرا سوال بھی انہوں نے پوچھا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل لازم ہے، تجوید سیکھنی چاہیے، تجوید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ لازم سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بغیر تجوید کے کوئی عام آدمی نماز کے اندر قرات کرتا ہے تو کیا اس کی نماز شرعن نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی یا ایسی بڑی غلطی جس سے معنی تبدیل ہو جائے، الفاظ میں رد و بدل ہو جائے، بالکل ہی تبدیلی آ جائے اور الفاظ معنی کی فحش تبدیلی تک چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تجوید کی غلطیاں ہیں، مخارج کی غلطیاں ہیں، تلفظ کی غلطیاں ہیں اور عام آدمی ہے علوم تجوید سے اور علوم دینیہ سے واقف نہیں ہے، تو نماز اس کی شرعن ہو جائے گی، اگرچہ اس کی تجویدی غلطیاں ہوں لیکن نماز شرعن درست ہو جائے گی۔ حضرات فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ لیکن نماز ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے، تجوید تو سیکھنا ہی چاہیے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، آخری سانس تک بھی قرآن اور قرآن کریم کے تلفظ اور تجوید کی درستگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ ایک الگ فریضہ ہے، اس کا اہتمام بہرحال کرتے رہنا چاہیے اور کوشش پوری کی پوری کرنی چاہیے۔ یو پی انڈیا سے عبدالعظیم صاحب نے پوچھا کیا مسجد کا پانی گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد کا پانی عام طور پر جو ہوتا ہے وہ مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، لہذا وہ مسجد ہی کے استعمال میں لانا اور نمازیوں کے استعمال میں آنا ضروری ہے، اسے گھر لے کر کے جانا عام حالات کے اندر درست نہیں ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ثناء اللہ صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا 11ویں شریف یا غوث شریف کے نام پر پکی اشیاء کھانا جائز ہے کیا یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے والے مسائل پوچھیں۔ عام طور پر میں ایک اصولی بات ذکر کیے دیتا ہوں، جو کچھ صدقہ یا خیرات ہو، وہ صدقہ اور وہ خیرات شرعی طور پر دو امر چاہتا ہے، دو باتیں اس کے اندر مطلوب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدقے کے اندر کوئی چیز متعین نہ کرے، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنی طرف سے کچھ متعین کر دیا، مقرر کر دیا، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صدقہ اور خیرات میں کوئی چیز فکس اور متعین اور مقرر نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ کوئی دن مقرر نہ کرے، یہ کہنا فلاں دن ہے، فلاں ٹائم ہے، فلاں دن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی، قرآن کریم کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، احادیث تشریفہ میں تو کوئی بات نہیں، لہذا کوئی 14ویں بولتا ہے کہ 18ویں بولتا ہے کہ 11ویں بولتا ہے کہ 9ویں بولتا ہے کہ 10ویں بولتا ہے، یہ کہاں سے ہم نے نکالا؟ قرآن کریم کے اندر کہیں ہے، احادیث تجربہ کے اندر کہیں ہے، صحابہ کرام کا کوئی معمول رہا ہے، بعد کے اولیاء کرام کا کوئی معمول رہا ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنے کی شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر وقت کرنا چاہیے، ہر لمحے کرنا چاہیے، اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اعلیٰ، بہت اچھی، بہت عمدہ اور شاندار بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو مخصوص ایام ہے، دن کو مخصوص کرنا، یہ بھی شریعت میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کے مترادف ہے، اور اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوئی دن متعین کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی چیز متعین کرنا، اس کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے صدقہ و خیرات کی کوئی مخالفت نہیں، صدقہ و خیرات کے لیے شریعت میں حوصلہ افزائی ہے، آپ کو بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث تجربہ ترغیب سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اپنی طرف سے کسی دن کا اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے احتراز کریں۔ عدنان خان اعوان نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، نفس پر کس طرح قابو پایا جائے، اور میں بار بار توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، ادرائے کرم اس کا بھی کوئی حل بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی توبہ کرے پھر دوبارہ توبہ کرے، 100 مرتبہ آپ نے توبہ توڑی ہے پھر دوبارہ آ جائے، 1000 مرتبہ بھی توڑی ہے، تو یہی تو انسان کی خصوصیت ہے، یہی تو معاملہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، جس وقت توبہ کرے اس وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ ماضی پر ندامت، آپ نے جو ماضی کے اندر کام کیا اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، ماضی پر ندامت، اور یہ ندامت بڑی چیز ہے، یہ شرمندگی بڑی چیز ہے۔ خدا کرے کہ اس شرمندگی اور اس ندامت کے 2 آنسوؤں کے قطرے کی قیمت پتہ چل جائے
عبادت کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو خدا کو زیادہ محبوب ہے. تقدس کا تکبر کچھ وزن نہیں رکھتا. ندامت کا ایک مرتبہ کا رونا خدا کے فرشتوں کو بھا جاتا ہے. تقدس، عبادت، اپنی بزرگی، اپنے تقوی کا زعم، یہ وہ بت ہے جو سب سے آخر میں ٹوٹتا ہے. اس بت کو توڑنا ہے. اس کو جو پاس کر لے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ کیا بات ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے. ایک تو گناہ کر لیا، وہ جو گناہ کا مزہ تھا وہ بھی اٹھا لیا، اس کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اور اس نے توبہ کر لی. اور حدیث کے اندر اگلے جملے میں کیا آ رہا ہے؟ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو بھائی یہ درجہ ملتا کس کو ہے؟ یہ درجہ اس کو ملتا ہے توبہ اس نے اس انداز میں کی ہے کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ خدا کے سامنے ایسا رویا ہے، ایسی ندامت کا اظہار کیا ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی ہے. وہ جو حدیث قرآن کریم کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 23 میں آتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ جو یخشون ربہم ہے خشیت خداوندی، اور یہ جو جسم کا کانپنا ہے، اور یہ جو بدن کی کھال پر بالوں کا کھڑا ہو جانا ہے، یہ جو جسم پہ کپکپی اور لرزہ طاری ہو جانا ہے، یہ اللہ کی ذات کو وہ پسندیدگی کا مقام اور یہ وہ درجہ ہے کہ خدا جانے ہزاروں عبادتیں اس کے اوپر قربان ہیں. تو یہ پہلا نمبر ہے. پچھلے پہ ندامت، شرمندگی، مستقبل میں نہ کرنے کا عزم، اور حال میں ترک، یعنی اس وقت پریزنٹ، اس زمانے کے اندر آپ نے اس گناہ کو چھوڑا ہوا ہو. تو یہ تین باتیں اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں، آپ کی توبہ قبول ہے. پھر اگر نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر کے دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر آپ اسی انداز میں توبہ کریں، البتہ یہ یاد رکھیں، دوبارہ سہ بارہ چہار بارہ جتنی مرتبہ بھی آپ توبہ کرتے اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن جب بھی توبہ کریں پورے اخلاص کے ساتھ کریں، اس عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ کریں، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، اب کے یہ کام نہیں کرنے والا، اب کے بات نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کرنے والا، اس انداز کے اندر توبہ کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی توبہ کے یہ بول خدا جانے آسمان کو چیرتے ہوئے جائیں گے اور براہ راست اللہ کے دربار کے اندر قبول ہوں گے. الطاف صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اولاد مرد کی قسمت میں ہے اور دولت عورت کی قسمت میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں کچھ اشارے تو ملتے ہیں، اشارے تو اس کے بارے میں کچھ ملتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ قطعی درجہ دے دیں. یہ ایک اشارے کی بات ہے. جیسا کہ احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب عورت آتی ہے تو اپنے ساتھ رزق بھی لے کر کے آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، لاجیکل بات بھی ہے. وہ یہ کہ اس کے پیچھے فلسفہ یہ کہ جب ظاہر خاتون آئے گی تو اپنا بھی تو رزق لے کر آئے گی نا، اپنا مقدر بھی تو لائے گی کہ نہیں لائے گی، اس نے بھی تو کھانا کھانا ہے نا. رب کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ ہر ذی روح کو وہ غذا دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، رزق دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ بھی اپنے ماتھا لے کر آئے گی، اپنا نصیب لے کر کے آئے گی، اپنا مقدر لے کر کے آئے گی، تو ہوگا کیا؟ اس کا رزق بھی ہوگا، ساتھ میں اس مرد کا بھی رزق ہوگا. تو اس لیے اشارے ملتے ہیں احادیث سے، لیکن اس کو قطعی طور پر اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر لینا، فکس کر لینا کہ اولاد مرد کے کھاتے کے اندر، رزق عورت کے کھاتے کے اندر، قطعی طور پر صرف یہ بات ہو، اس طرح قطعی اور حتمی طور پر اس کو اس طرح تقسیم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مشتاق احمد صاحب نے پوچھا، مغرب کی نماز کے بعد نوافل یا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور مغرب کے بعد گھر میں صفائی یا جھاڑو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ممنوع تو نہیں. جھاڑو لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے، صفائی بھی کر سکتے. تو اس میں مغرب کا یا شام کا یا دن کا کیا دخل ہے؟ اگر کچرا ہے تو کیا کریں، کل فجر انتظار کریں گے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر کچرا پڑا ہوا ہے تو اس کی صفائی کریں، وہ رات ہو یا دن ہو. پتہ نہیں خدا جانے یہ کہاں سے غلط قسم کے فرسودہ تصورات اور خیالات نکالے گئے ہیں، اس کا رات دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ، البتہ یہ یوں شاید کسی سے بات نکلی ہو کہ اتنی سستی کی ہے، پورا دن ملا صفائی نہیں کی ہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ شام آ گئی اور اب سورج ڈھلنے کے بعد اب صفائی کر رہے ہو، تو یہ تو اور زیادہ غلط بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کچرے کو محفوظ کر کے رکھ لیں، بہت اچھی چیزیں پڑی رہے اور کل تک انتظار ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کچرا اٹھائیں چاہے رات ہو یا دن ہو. اور جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو مغرب کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے. اب وابین اسی وقت ہے،
اور اسی وقت 6 رکعت نفل نمازوں کا ثواب ہے، اور قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ خالد مسعود باجوہ صاحب نے اردن سے پوچھا، میزان بینک اکاؤنٹ میں 10,000 بیلنس مینٹین کرنے پر کچھ انشورنس قسم کی سہولت دیتا ہے، تو کیا یہ بھی سود ہے؟ نہیں، یہ سود نہیں ہے، وہ جائز ہے، شرعی اعتبار سے درست ہے۔ یو کے سے حماد خان صاحب نے یہ پوچھا ہے، کیا داڑھی رکھنا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا فرض ہے یا سنت؟ اگر کوئی نہ کرے تو کیا حکم ہے، اور کوئی چھوٹی داڑھی رکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، داڑھی منڈوانا یہ ناجائز ہے، اور کاٹ کر ایک مجھ سے کم کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ سنت ہے، تو ہاں سنت ہے، فرض نہیں، سنت ہے، لیکن سنت بدرجائے واجب ہے، سنت بدرجائے واجب۔ بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نماز کے اندر ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اس کے ترک پر گناہ ہوتا ہے، تو یہ سنت بدرجائے واجب، اس کو اگر ترک کریں گے تو گناہ ہوگا، چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ کہ تراویح ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ختنہ کرانا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے۔ تو کیا ختنہ کرائے بغیر کوئی مسلمان رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ختنہ کرانا ضروری سمجھا جاتا ہے، تراویح یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح داڑھی یہ سنت ہے، لیکن بدرجائے واجب۔ اگر کوئی داڑھی کو منڈواتا ہے یا کاٹ کر ایک مجھ سے کم کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی شخص یہ پوچھے کہ جناب داڑھی کو اگر کوئی منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے تو آپ اس کو گناہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حدیث ہے ایک واضح طور پر، جس میں آپ کو واضح، ایک تو حدیث ہے وہ بڑی مشہور کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو، وحف اللحا وحلق الشوارب وحف اللحا او کما جاء فی الحدیث، یعنی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ یہ حدیثیں تو بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایران کے کچھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سامنے سے گزرے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ داڑھی منڈوائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا اور اپنا منہ ان سے پھیر لیا۔ وہ پھر دوسری طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ اور غضبناک معاملہ تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا۔ اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، مسلم کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار یا پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ گناہ نہیں ہے تو پھر جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ انبر جہاں صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، اگر کوئی انسان گھر یا اہل و عیال کو بچانے کے لیے قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کی معافی کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب آپ نے صورت واضح نہیں کی ہے کہ گھر یا اہل و عیال کو بچانے کی کیا نیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ مخصوص صورت کیا ہے۔ اس کو اگر بیان کریں گے تو پھر اس کے ساتھ اس کی روشنی میں کوئی بات بتائی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی اس طرح کی مجبوری اور شدید پریشانی کی حالت ہو تو اس کا طریقہ کار یہ کہ توریہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ کہ جس کے دونوں قسم کے معنی نکل سکتے ہوں۔ متکلم یعنی بولنے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے، سننے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب سفر ہجرت فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یہدینی السبیل، ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اب وہ جو سننے والا تھا وہ یہ سمجھا ایڈریس بتا رہا ہے، پتہ، گلی، محلہ، علاقہ، ایڈریس بتانے والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا تھا؟ آخرت کا راستہ، دنیا اور آخرت کا راستہ، سب سے اعلیٰ راستہ بتانے والا ہے۔ تو یہ ایک لفظ تھا جس کے دونوں معنی نکل سکتے تھے، جیسا کہ وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انی سقیم، کہ آج میں میلے کی طرف کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میں بیمار ہوتا، انسان کچھ نہ کچھ تو بیمار ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو بیماری ہوتی ہے۔ اور یا یہ ہے کہ چونکہ تم لوگ اگر بیمار نہیں بھی تھے تو تم لوگوں کا معاملہ یہ تم شرک کرتے ہو، اس سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں وہ بیماری رکھتا ہوں۔ یا اسی طریقے سے بیوی کو کہہ دیا کہ یہ بہن ہے تو وہ ایک اخوت اسلامی کی راہ کے راستے سے تو بہن بنتی ہی ہے نا۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دینا چاہیے جب ایسی مجبوری ہو۔ تاہم اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ معارض، اصل میں تو بخاری جلد اول کے اندر ہے باب ان المعارض لمندوحۃ فی الکذب،
یعنی توریہ اختیار کرنا چاہیے، ذو معنی جملے والا. اور اگر ایسا جملہ نہیں کہ جس میں آپ توریہ استعمال کر سکے، آپ کو صریح جھوٹ بولنا پڑے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صریح جھوٹ نہ بولیں. بالآخر مجبوری کی ایسی شکل ہو کہ جان بچانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، تو شرعاً شرائط کے ساتھ اس کی بھی گنجائش ہے. محمد حبیب صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ایڈوانس میں دکان کا کرایہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن پگڑی ناجائز ہے. پگڑی، کمیشن، چندہ، رسید بدلوائی، یہ جو آج کل ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے، یہ سب ناجائز ہے. اس سے تو احتراز کرنا ضروری ہے. دکان مکان کی پگڑی حرام ہے. البتہ کوئی شخص اگر کرایہ ایڈوانس میں لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. عبدالعلیم صاحب نے پوچھا میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانا جو مسجد میں آئے تو کیا امام مسجد کھا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ الٹ ہے یہ معاملہ. میت اگر کہیں ہو گئی ہے تو ان کے گھر پہ تو امام صاحب کو چاہیے کھانا بھیجے، یا الٹا ہو رہا ہے. پڑوسیوں کو چاہیے کہ کھانا بھیجے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجے، اور میت والے کھانا بھیج رہے ہیں. تو بھائی اصل بات تو یہ کہ وہ بیچارے پریشانی کی حالت میں ان کو کھانا بھیجنا چاہیے، ان کے کھانے کے لیے طعام بھیجنا چاہیے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے بھیجا، نفلی صدقہ ہے، نفلی خیرات ہے، تو وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے. نماز پڑھانا چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے؟ شاہد صاحب نے یو پی انڈیا میرٹھ سے پوچھا. بہت بڑا کام ہے. پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے اس سوال کا. بہت اعلیٰ درجے کا جو ثواب کا کام ہے. خالد صاحب نے پوچھا اگر 11ویں کا کوئی کھانا گھر میں دے جائے تو کیا کرے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، دن کو مخصوص کرنا یہ درست نہیں. لیکن اگر کوئی کھانا اس طرح سے دے گیا تو اولاً تو بہتر یہ کہ کسی غریب فقیر کو دے دیا جائے. لیکن اگر کوئی غریب فقیر مسکین قریب میں نہ ہو یا اس طرح نہیں، تو اس کے انگریڈینٹس میں یا اجزاء ترکیبیہ میں تو کوئی حرام جز شامل نہیں ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں. عمیر فاروق صاحب نے پوچھا کیا اپنے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب نے پوچھا کیا میزان بینک سے لون لیا جا سکتا ہے؟ میزان بینک لون نہیں دیتا. یہی بات ہی غلط ہے کہ وہ لون دیتا ہے. وہ لون نہیں دیتا، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، مشارکہ یا مضاربہ یا مرابحے کا معاملہ کرتا ہے. ایزی پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ راجہ ربی احمد صاحب حیدری نے پوچھا ہے. جائز ہے، پیسے بھیج سکتے ہیں. میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے لیکن گردان نہیں کی. اب میں یاد کرتا ہوں پر یاد نہیں ہوتا، اب میں کیا کروں؟ غلام ربانی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے. آپ اپنی طرف سے مسلسل یاد کرنے کی کوشش کریں اور مایوس بالکل نہ ہو. قرآن کریم یاد کرنا چھوڑیں بھی نہیں، ہمت بھی نہ ہاریں، کرتے رہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ میں کرتا رہتا ہوں لیکن ہوتے ہی نہیں ہے، تو 950 سال کر لیں. 950 سال تو کرنا ہی چاہیے کم از کم، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت مل سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں اصول، قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو ختم کیا جائے، زندگی ایسی چیز ہے جس کو قرآن میں ختم کیا جائے. تو اس کے لیے یاد رکھیں، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، آخری لمحے تک بھی یاد کرتے رہیں. اور اگر آپ کو ظاہر ہے دنیا جہاں کے بھی کام کرنے ہیں، روزگار ہے، معاش ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، وہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے کریں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ترتیب ذہن کے اندر رکھیں، اس کا ایک نظم اوقات بنائیں، اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں، چاہے صبح دوپہر یا شام روزانہ کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا صحیح کیوں نہ ہو. وہ بھول جائے دوبارہ سے یاد کریں، پھر بھول جائے پھر یاد کریں. ابھی حال ہی کے اندر ایک صاحب ہمارے والد صاحب مدعو کو ملے کہ 13 سال میں، وہ کوئی تقریباً 70-80 سال کی عمر کے تو بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے 13 سال میں نے ایک سپارہ یاد کیا ہے، تو اب کب تک یہ پورا ہو جائے گا؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کی زندگی میں تو نہیں لگتا کہ پورا ہو جائے. البتہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اور وہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے، کئی بزرگان دین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے، اللہ نیت کو اور اپنی استطاعت کے مطابق انسان کی کوشش اور ہمت اور محنت کو دیکھتا ہے. یہ کرتے رہو، خدا قیامت والے دن حافظوں کی فہرست میں اٹھا دے گا.
اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے لوگوں کی فہرست اور لسٹ میں اٹھا دے گا. تو اس لیے اپنا کام یہی ہے کہ جو تمہارے اختیار میں وہ کرتے جاؤ. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رکھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ ہم تقدیر اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہ تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں. عدنان خان صاحب نے پوچھا نفس پہ کیسے قابو پایا جائے. میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیسے. الطاف صاحب نے پوچھا ہے کیا کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہو، وضو کیا اور نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران دوبارہ بیماری ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو دوبارہ کرنا ہوگا. جی ہاں، وضو ٹوٹ گیا اور نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ سے وضو کر کے پاک صاف ہو کر نماز ادا کرنی ہوگی. انعام اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے؟ مقصد کتنی دفعہ ختم کرنا ہے سال میں؟ دیکھیں اس میں کوئی اس طرح اسپیسیفک کوئی مقدار نہیں شریعت میں بتائی گئی کہ اتنی مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا ضروری ہے. بس یہ ہے کہ روزانہ کا ایک معمول بنائے. اللہ رب العزت جتنا موقع عطا فرمائے روزانہ کا ایک معمول بنانا چاہیے. یومیہ کم از کم 1 سپارہ تلاوت کرنی چاہیے. 30 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں تو آدھا، یہ نہیں تو اس سے بھی کم، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت قرآن ضرور کرنی چاہیے. عبد المعید صاحب نے پوچھا 3-4 سال کے بچے کو چھوڑ کر تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر تو اس کی کفالت، اس کی حضانت، پرورش کا مکمل انتظام موجود ہے تو پھر تو جا سکتے ہیں. گھر کے اندر دادی ہے، نانی ہے، والدہ اس کی ہے، دوسرے اس کے بہن بھائی ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مقام یا ایسی صورتحال ہو کہ اس کے لیے غذا اور خوراک کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے، بیماری خوشی غمی، تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ انتظار کرنا چاہیے، بچہ سمجھدار ہو جائے یا اس کا کوئی مناسب انتظام کرنا چاہیے، پھر جائیں، بغیر اس کے انتظام کے نہ جائیں. عمیر عزیز میمن صاحب نے پوچھا ہمارے گھر میں 3 پورشز ہیں، 2 کرائے پر ہیں، میرے چھوٹے بھائی ساتھ رہتے ہیں، میری شادی ہو گئی ہے، میں اپنی وائف کو پردے کے لیے الگ رکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے، رکھیں. آگے مسئلہ پورا واضح نہیں لکھا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں پردے کا کیسے اہتمام ہوگا، دیکھیں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس کے اندر پردے کی اس انداز کے اندر سختی نہیں ہوتی جیسا کہ عام اجنبی افراد کے ساتھ. اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب جوائنٹ فیملی ہے تو ایک بڑی موٹی اور لمبی چادر پہن کر کے اگر خاتون خانہ گھر کے اندر کام کاج وغیرہ کرتی ہے تو بس شرعاً یہ بھی کافی ہے، اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا رکھ لیا کرے اور آنکھ کھلی رکھے اور گھر کے کام کاج کر سکتی ہے. اس طرح سے بھی وہ گھر کے اندر رہ سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مشتاق احمد صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص مسلسل سلام کا جواب نہ دیتا ہو تو اس کو سلام کرنا چھوڑ دینا کیسا ہے؟ نہیں، سلام تو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے. ہمارے لیے یہ ہے کہ سنت عمل یہ ہے کہ ہم سلام کرتے رہیں، اور افشوا السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو پھیلاؤ. اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم اپنے سنت کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے. آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.